السلام علیکم اسٹوڈنٹس، وائٹل انسٹیٹیوٹ آف انفارمیشن ٹیکنالوجی اور اس کے زیر اہتمام ونڈوز رجسٹری کا کورس اور لیکچر نمبر ہے 5۔ اب جناب ہم اس لیکچر میں کچھ مزید کام کریں گے رجسٹری کے حوالے سے، اور سب سے پہلے میں نوٹ پیڈ سٹارٹ کرتا ہوں اور آپ کو ساتھ ساتھ کچھ چیزوں کے بارے میں بتاتا ہوں۔ سب سے پہلا ٹاسک ہمارا ہوگا آج کا بہت ہی انٹرسٹنگ، اور وہ ہے ڈیسک ٹاپ آئیکنز کا، یعنی کہ میں ڈیسک ٹاپ آئیکنز کس طریقے سے رجسٹری کے تھرو ریموو کر سکتا ہوں۔ اگر لیٹ سپوز میرے پاس پرسنلائزیشن میں یہاں پر تھیمز میں کوئی ایکسیس نہ ہو یا لاک ہو جائے تو پھر میں کیا کر سکتا ہوں، پھر میرے پاس رجسٹری کی آپشن ہوتی ہے۔ ویسے تو آپ جانتے ہیں یہاں سے آپ کو آئیکن شو اور ہائڈ کرنے آتے ہیں، میں اس سے پہلے اپنے لیکچرز میں بتا بھی چکا ہوں، لیکن ڈیفینیٹلی اب یہ ٹاسک ہم رجسٹری سے کیسے پرفارم کریں گے اگر یہ پروویژن آپ کا کرپٹ ہو جائے یا لاک ہو جائے۔ سب سے پہلے آپ نے جناب رجسٹری کو سٹارٹ کر لینا ہے۔ رجسٹری ایڈیٹر جیسے ہی سٹارٹ ہوگا اس کے بعد آپ نے جانا ہے ایچ کی کرنٹ یوزر میں، اور کرنٹ یوزر کے بعد آئے گا جناب آپ کا سافٹ ویئر، اور پھر اس کے بعد آپ نے اسکرول ڈاؤن کرنا ہے مائکروسافٹ، اور اس کے بعد ونڈوز نکالیں گے، اس کو نیچے کر کے اسکرول ڈاؤن کر کے، کیونکہ ونڈوز ڈبلیو سے بہت نیچے ہے، کیا آ گیا جی، تو یہ ونڈوز آ گیا۔ پھر اس کے ساتھ ہی کرنٹ ورژن آپ نے نکال لینا ہے۔ کرنٹ ورژن کے بعد ہے ایکسپلورر، اب اس کو میں تھوڑا سا یہاں کروں گا، اور ایکسپلورر میں دیکھتا ہوں یہ آ گیا جی۔ ایکسپلورر جب آپ اوپن کریں گے تو آپ نے پھر اس کے ساتھ ہی ایک آپشن دیکھنی ہے جو ہے ہائڈ ڈیسک ٹاپ آئیکنز۔ اب آپ نے دیکھنا ہے ABCD کہاں جا رہا ہے، یہ آ گیا جی، اور یہ بھی ایک کی ہے تو اس کو بھی میں ایکسپینڈ کر لیتا ہوں۔ اسی کے ساتھ آپ کو ملے گا نیو سٹارٹ پینل، اس پر آپ نے کلک کرنا ہے۔ آپ کو رائٹ سائڈ پر 4 ویلیوز ملے گی ڈی ورڈ کی، جو کہ ڈیفینیٹلی 16 کی آپ کو پتہ ہے، 16 اور 16 کریں تو 32، کیونکہ ڈی کا مطلب ہوتا ہے ڈیول یا ڈبل ورڈ، تو 16 2 ٹائم کریں تو 32 بٹ کی یہ ویلیوز بنتی ہیں، اور ان سب کی ویلیو سیٹ ہوگی 0 پر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس وقت انیبل ہے اور یہاں آئیکن شو ہو رہے ہیں۔ یہ آپ کو آئیکن نظر آ رہے ہوں گے، دس پی سی، ریسائیکل بن وغیرہ، ون ڈرائیو وغیرہ۔ اچھا، اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ ان ویلیوز کو آپ نے اوبیسلی 0 پر ہے 1 پر سیٹ کر دینا ہے، اور دیکھیے گا کہ کیا چینجز پلیس ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں پر ریفریش کر دیں F5 سے تو ایک آئیکن غائب ہو جائے گا۔ سو ایم شور آپ کو سمجھ آ رہی ہے۔ دوسرا اگر آپ کریں 1 تو اس بار دس پی سی آپ کا غائب ہو جانا چاہیے۔ اسی طرح سملرلی پھر آگے ریسائیکل بن ہے، اسی طریقے سے تو آپ اس کو 1 کریں اور یہ بھی انشاءاللہ غائب ہو جائے گا۔ ریسائیکل بن کا آئی تھنک نیچے والی کی ہے، میں دیکھ لیتا ہوں، یہ والی شاید ہے، تو اس کو ابھی آپ ریفریش کر دیں تو یہ بھی غائب ہو جائے گا۔ سو یہ ویلیوز ہیں جن کو آپ 1 پر سیٹ کر کے غائب کر سکتے ہیں، بعد میں آپ ان کو 0 پر سیٹ کر دیں تو یہ آن ہو جاتی ہیں۔ سو آئی ایم شور آپ کو سمجھ آ رہی ہے، اور میں ہمیشہ اپنے لیکچرز میں یہ چیز ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ جو بھی کام کریں اس کو دھیان سے کریں کہ آپ کہاں کیا چینجز پلیس کر رہے ہیں۔ اگر 0 ہے 1 کر رہے ہیں، 1 کو 0 کر رہے ہیں، اس کو ذہن میں بٹھاتے جائیں، اور اگر آپ نیو یوزر ہیں تو ایک کاغذ اپنے پاس رکھیں اور اس پر نوٹ کرتے جائیں، تاکہ آپ کی کسی قسم کی ونڈوز کی رجسٹری میں کرپشن نہ ہو۔ اور میں نے جیسا کہ آپ کو اس کا ایک لاسٹ ریزورٹ بتایا ہوا ہے بالکل سٹارٹنگ میں کہ جناب آپ نے ایک بیک اپ بنا لینا ہے اپنی رجسٹری کا، تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ اس قسم کا کبھی کوئی ایشو آ جائے آپ کے کمپیوٹر میں تو آپ اس کا بیک اپ یوز کر سکتے ہیں۔ تو یہ تو تھا جناب ڈیسک ٹاپ آئیکنز کے حوالے سے۔ اب میں اس کو پہلے تو دوبارہ سے کلوز کر دیتا ہوں تمام ہائیوز کو۔ یہ میں نے ہائیو کلوز کر دیا ہے۔ میرے ایک اسٹوڈنٹ نے ابھی پوچھا تھا سر ہائیو کا کیا مطلب ہے، آپ ہائیو فولڈر یہ سب ایک ہی ٹرم میں یوز کر رہے ہیں، تو یہ کیا وجہ ہے؟ بڑا اچھا سوال ہے، اس کا بھی جواب میں انشاءاللہ آپ کو اسی لیکچر میں دوں گا۔ پہلے میں دوسرے پارٹ کی طرف جاتا ہوں۔ آج کا جو لیکچر کا دوسرا حصہ ہے ڈیسک ٹاپ آئیکنز، تو یقیناً آپ کو سمجھ آ گئے ہیں۔ اب میں یہ جو آپ کا ڈیسک ٹاپ کلاک ہوتا ہے جو ٹاسک بار میں شو ہو رہا ہوتا ہے، یعنی یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے 10:44 ہوئے ہیں، اور یہ 28 فیبروری فرائیڈے، اور یہ 7 PM یعنی پوسٹ میریڈیم۔ اس کے ساتھ اگر آپ نے سیکنڈز کا لے کر آنا ہے آپشن، اور وہ کیسے لے کر آئیں گے، ٹھیک ہے، یعنی دوسرا آپشن یہ ہے کہ سیکنڈز ان ٹاسک بار کلاک، تو یہ کیسے ہوگا؟
ظاہر ہے کہ اب اس کو بھی انڈرسٹینڈ کرنا ہے ہم نے کہ یہ کام ہم کیسے کریں گے. سب سے پہلے میں آپ کو لے کر چلتا ہوں رجسٹری ایڈیٹر کے اندر, اور یہاں پر ہم جائیں گے ایچ کی کرنٹ یوزر میں, اور اس کے ساتھ ہے جناب آپ کا سافٹ ویئر, پھر اس کے بعد مائکروسافٹ. اس کے لیے تھوڑا سا نیچے اسکرول کرنا پڑے گا آپ کو, اینڈ آئی ایم گونا سرچ اٹ کہ جی مائکروسافٹ کہاں ہے. یہ جناب آپ کا بھی دیکھتے ہیں جی, یہ مائکروسافٹ بلکہ ایکسپینڈ ہوا ہوا ہے. ایک منٹ, سافٹ ویئر کے بعد مائکروسافٹ ہوا ہوا تھا جی, بالکل ہوا ہوا ہے. مائکروسافٹ کے بعد ونڈوز اور کرنٹ ورژن میں ہم نے جانا ہے, تو ویئر از ونڈوز, آئی ہیو ٹو سی, یس یہ آ گیا. کرنٹ ورژن بھی آ گیا, یہ چیز آپ کے سامنے ہے. اس کے اندر ایکسپلورر میں اب ہم نے جانا ہے, تو ایکسپلورر کہاں گیا, یہ رہا جی, ایکسپلورر بھی آ گیا. اس کے بعد ایڈوانسڈ ہم نے دیکھنا ہے, تو ایڈوانسڈ اس میں یہ رہا, یہ ایڈوانسڈ آ گیا جی. اب اس کے اندر میں نے یہاں پر ایک ڈی ورڈ ویلیو بنانی ہے, اوبیسلی 32 بٹ کی ڈی ورڈ ویلیو ہے, اور اس کا نام رکھوں گا شو سیکنڈز ان سسٹم کلاک. پہلے یہ دیکھ لیں کہ یہاں پر اس طرح کی کوئی پہلے تو نہیں ہے شو, یہاں پر سیکنڈز والی شو میں یہاں پر ہے کمپیوٹر کلر, انفو ٹیپ, اسٹیٹس بار, یہ چیزیں آ رہی ہیں. بہرحال وہ نہیں آ رہا, تو اس لیے میں رائٹ کلک کروں گا, نیو ڈی ورڈ ویلیو لوں گا وچ از 32 بٹ, اور اس کا نام رکھوں گا شو سیکنڈز ان سسٹم کلاک. شو سیکنڈز ان سسٹم اور کلاک. تو یہ میں نے جناب ویلیو بنا دی ہے, اور ظاہر ہے اس کی ویلیو 0 ہوتی ہے بائی ڈیفالٹ. اس کو میں 1 کر دوں گا تاکہ یہ شو کرے, اینڈ آئی ول ڈیفینیٹلی ہیو ٹو ریسٹارٹ رجسٹری ایڈیٹر اینڈ لیٹ سی دا ریزلٹس اف دے ٹیک پلیس. اس کو میں فی الحال ہائیو کو کلوز کر دیتا ہوں, اور یہ جناب آپ کا یہ آ گیا جی. اس کو یا ریفریش کرنا پڑتا ہے یا آپ کو ریسٹارٹ کرنا پڑتا ہے, تو آپ کے یہ جو یہاں پر ٹاسک بار کا کلاک ہے اس کے اندر یہاں پر سیکنڈ شو ہو جاتے ہیں. بہرحال یہ ابھی آپ کیجیے گا, تو مجھے ساتھ فیڈ بیک دیجیے گا, میں بھی انشاءاللہ ریسٹارٹ کروں گا, تو آپ کو میں پھر اس میں سیکنڈز بھی دکھا دوں گا. اچھا جی, اب ہم چلتے ہیں اپنے تھرڈ پارٹ کی طرف, اینڈ دیٹ از کوٹانا. ناؤ دیٹ از ویری انٹرسٹنگ کہ کوٹانا کیا چیز ہے جی, اور کوٹانا کو ہم ڈسیبل کیسے کر سکتے ہیں. یعنی کہ آپ یہاں پر لکھ لیں ڈسیبلنگ کوٹانا. تو آج کا تیسرا ٹاسک یہی ہے کہ ہم نے کوٹانا کو ڈسیبل کرنا ہے جی. اور کیسے کر سکتے ہیں, کوٹانا کیا ہوتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے ونڈوز 10 کے نیچے یہاں پر سرچ میں آ رہا ہے ہم کوٹانا آسک می اینی تھنگ. اب یہ کیا چیز ہے جی, دیکھیں کوٹانا جو ہے نا, اس کے بارے میں اب ظاہر ہے میں آپ کو تھوڑی سا انٹروڈکشن یا اس کی بیسکس کے بارے میں بتا دیتا ہوں, اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالی اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے ہم ونڈوز کی رجسٹری کے ذریعے ڈسیبل کر سکتے ہیں. ایم ایس یعنی مائکروسافٹ کوٹانا از اے ڈیجیٹل اور اے آئی اسسٹنٹ, یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس اسسٹنٹ ہے, which is provided by Microsoft by the year. اب میں اگر اس کو یاد کروں تو 2013 somewhere, 2014 somewhere. سو 2013 یا 14 میں یہ انٹروڈیوس ہوا تھا. ویسے اس پر کام تو 2009-10 میں سٹارٹ ہو گیا تھا, اینڈ اٹ واز ڈیولپڈ بائی, یہ اسپیچ پر کام کرنے والی ایک ٹیم تھی, یعنی جو ٹیکسٹ ٹو اسپیچ پر کام کرتے ہیں ونڈوز میں. یہ خیر بہت پرانا فیچر ہے اسپیچ والا. تو اس پر جو ٹیم کام کر رہی تھی اس کے 2 لوگ تھے, زگ سیرافن. تو اس کا نام تھا جی زگ سیرافن, اینڈ آف کورس لیری ہیک. یہ 2 بندے تھے, اور یہ اسپیچ پر کام کرنے والی ٹیم تھی. تو انہوں نے ڈیولپ کیا تھا جی, ان 2 لوگوں نے, زگ سیرافن اینڈ لیری ہیک. اور کوٹانا جو ہے وہ ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس اسسٹنٹ ہے, ایک ورچوئل اسسٹنٹ ہے جو آپ کو کسی بھی ٹائپ کی اسسٹنس فراہم کرتا ہے. کوٹانا کا میں اب آپ کو ظاہر ہے اگر پورا نام لکھیں تو ایم ایس کوٹانا ہے یہ اصل میں, جیسے ہمارا پورا نام ہوتا ہے, جیسے عدنان احمد خان, جیسے کہ کچھ بھی وٹ ایور کوئی بھی نام آپ لے سکتے ہیں. تو کوٹانا کا پورا نام ہے مائکروسافٹ کوٹانا. بیسیکلی
basically assist us in two ways. دو طریقوں سے یہ ہمارے ساتھ کام کرتا ہے یا دو طریقوں سے ہمیں اسسٹ کرتا ہے. پہلا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے بائی ٹائپنگ اور ایشوئنگ کمانڈس. ہم آبویسلی یہاں پر کمانڈ لکھ سکتے ہیں, ٹائپ کر سکتے ہیں, کچھ بھی. یہ کہہ رہا ہے کہ آسک می اینی تھنگ. دوسرا ہوتا ہے بائی آڈیو اور ووکلز, یعنی ہم بول کر آڈیو کے ذریعے کوئی بھی ہم ساؤنڈ یا مائک کے ذریعے, یہ بھی آپ کو پتہ ہے ہم لوگ موبائلوں میں بھی اس طرح کے اکثر کام کرتے ہیں, بول کر بھی ہم بہت سی چیزیں سرچ کرتے ہیں. تو کوٹانا ہمیں دو طریقوں سے اسسٹ کرتا ہے, ہماری ہیلپ کرتا ہے کہ اگر کوئی بندہ ٹائپ نہیں کر سکتا, اس کی انگلش بہت اچھی نہیں ہے, اس کو سمجھ نہیں آ رہی اس نے جو کام کرنا ہے یا جو کچھ اس نے پرفارم کروانا ہے, تو وہ بول کر بھی کر سکتا ہے. سو یہ کوٹانا کا جو ہے نا جی اس کی بیسکس اور انٹروڈکشن ہے. اب میں آپ کو لے کر چلتا ہوں کہ جناب اگر اس کو ڈسیبل کرنا ہو رجسٹری ایڈیٹر کے ذریعے تو کیسے کریں گے. دیکھیں جی, اس کے لیے اب ہم رجسٹری ایڈیٹر سٹارٹ کریں گے اور یہاں سے لوکل مشین میں جائیں گے, یعنی ایچ کی لوکل مشین. اس میں ہے جی سافٹ ویئر, یہ رہا جی, اور پالیسیز کہاں گیا, یہ رہا. پالیسیز کے بعد آپ نے مائکروسافٹ ونڈوز میں جانا ہے وچ از ہیئر, اور ونڈوز کہاں گئی, ونڈوز کہاں گئی, یہ رہی جناب, یہ ونڈوز آ گئی. اب ونڈوز میں ایک اور آپ نے کی بنانی ہے جی, اب ایک نئی, مطلب یہاں ایک ہائیو بنانی ہے, ایک فولڈر آپ نے بنانا ہے اور اس کا نام رکھنا ہے ونڈوز سرچ. اسی کے اندر تو اسی پر رائٹ کلک کر دیں اور یہاں پر آ جائے گا نیو کی, یہ یاد رکھیے گا نیو کی. تو اس کے ساتھ یہ دیکھیں اب یہ نیو کی نمبر 1 آ گئی ہے, اس کا نام آپ نے رکھنا ہے ونڈوز, اور آبویسلی اس کے آگے ہوگا سرچ. اس کے آپ نے اسپیلنگ کا خیال رکھنا ہے, ونڈوز سرچ. تو یہ جناب ونڈوز سرچ ہو گیا, انٹر کریں. اس کے بعد ظاہر ہے اس کے ساتھ رائٹ سائڈ پر آپ کو یہ جو پینل نظر آ رہا ہے, یہاں پر اب آپ نے ایک عدد, آپ کو پتہ ہی اب کیا کرنا ہے, آپ نے ایک ڈی ورڈ ویلیو بنانی ہے, نیو ڈی ورڈ ویلیو جو 32 بٹ ویلیو ہوگی, اور اس کا نام رکھ دینا الاؤ کوٹانا, ALLOWCORTANA کوٹانا. اور آپ نے اب اس کی ویلیو کیا سیٹ کرنی ہے, ظاہر ہے الاؤ کرنا ہے تو 1 کریں گے, لیکن میں الاؤ نہیں کرنا چاہتا تو بائی ڈیفالٹ ویلیو ہی رکھوں گا جو کہ 0 ہے. کیونکہ یاد رکھیے گا کہ میں الاؤ کروں گا تو کمپیوٹر کے اندر آپ کو پتہ ہے 1 کا مطلب یس ہوتا ہے یا آن ہوتا ہے, اور 0 آف کو کہتے ہیں. تو اس کی ویلیو 0 رکھوں گا تاکہ یہ کوٹانا آف رہے. سو یہ جناب طریقہ کار تھا ایم ایس کوٹانا یا آپ کا جو اے آئی اسسٹنٹ ہے ونڈوز کا, اس کو ڈسیبل کرنے کا. خیر یہ بھی نیکسٹ ری اسٹارٹ میں اپلائی ہو جائے گا. آئی ایم شیور آپ کو یہ چیز یہاں تک سمجھ آ گئی ہے کہ کس طریقے سے ہم نے اب تک کام کیا ہے جناب. اور اب آپ کو لاسٹ میں جو کوشچن ہے ایک ہمارے اسٹوڈنٹ کا, وہ بھی شامل کر دیتا ہوں کہ جناب میں بہت ساری ٹرمز یا نیمز جو ہے نا جی وہ کیوں یوز کر رہا ہوں ایک ورڈ کے لیے, یا آیا وہ کس طرح ایسوسیٹ کرتے ہیں. مطلب ان کا کوشچن اسی ٹائپ کا ہے. مطلب میں نے ایک ورڈ یوز کیا ہے فولڈر, پھر میں نے ایک ورڈ یوز کیا ہے ہائیو, پھر میں نے ایک ورڈ یوز کیا ہے کی, پھر میں نے ایک ورڈ یوز کیا ہے ڈائریکٹری ہے. اف آئی ریممبر میں نے یہ 4 ورڈز یوز کیے ہیں ایک ہی چیز کے لیے. میں بتا دیتا ہوں آپ کو جناب کہ کیا ہے. دیکھیں اس کو تھوڑا سا چھوٹا کر لیتا ہوں. یہ جو آپ کو اب ظاہر چیزیں نظر آ رہی ہیں, اس کو میں نے فولڈر بھی کہا ہے, میں نے اس کو ہائیو بھی کہا ہے, کی بھی کہا ہے, ڈائریکٹری بھی کہا ہے. تو اب معاملہ کیا ہے, دیکھیں بات یہ ہے کہ اوبویسلی یہ فولڈرز ہیں, کیونکہ فولڈر ہر اس کنٹینر کو کہتے ہیں جس میں فائل ہوتی ہے یا کوئی چیز ہوتی ہے. اب یہ فولڈرز ہیں, ظاہر ہے ان میں آگے مختلف سب فولڈر ہیں, اور ہر فولڈر کی دیکھیں آگے کیز ہیں ڈفرینٹ ٹائپ کی. کوئی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسٹرنگ 0 کی ہے, کوئی بائنری کی ہے, کوئی جناب ڈی ورڈ کی ہے, ڈفرینٹ اس میں جو ہے نا ان کیز کے اندر یہ ویلیوز ہیں. ٹھیک ہے, اب بات آتی ہے کہ اس کو ہائیو کیوں کہتے ہیں. مین مسئلہ یہ ہے, دیکھیں ہائیو جو ہوتا ہے نا عام طور پہ وہ ایک چھتے کو کہتے ہیں. آپ کو بھی پتہ ہے مکھیوں کا بھی ہو سکتا ہے, چونٹیوں کا بھی ہو سکتا ہے, اسے ہائیو کہہ سکتے ہیں, جتھے کو کہہ سکتے ہیں. تو یہ بیسیکلی ایک جتھا ٹائپ بنا ہوتا ہے, ایک ٹری بنی ہوتی ہے, ایک یوں کہہ لیں ایک بنچ بنا ہوتا ہے, تو اس لیے اس کو ہائیو بھی کہہ سکتے ہیں. سو دیٹس وائی آئی یوز دا ٹرم ہائیو. اور ڈائریکٹری تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ یوز ہوتی ہے سائملٹینیسلی فولڈر کے ساتھ, یعنی فولڈر یا ڈائریکٹری کو آپ سائملٹینیسلی یوز کرتے ہیں ان ورڈز کو. کبھی ڈائریکٹری بھی کہہ دیتے ہیں, کبھی فولڈر بھی. ایک ہی چیز کے 2 نام ہیں, مطلب چاہے فولڈر کہہ لیں چاہے ڈائریکٹری کہہ لیں.
anything that contains files or other values. So that's why میں اس کو یہ کہتا ہوں. اور یہ رہ گیا لفظ کی کا, تو ظاہر ہے کی جو ہے نا وہ یوں کہہ لیں کہ کی ورڈ ہے یا مین ٹرم ہے رجسٹری ایڈیٹر کے یہ جو فولڈرز ہیں ان کی, کہ یہ جناب کی ہوتی ہے. اور ابھی آپ نے دیکھ بھی لیا میں نے کی نئی بنائی ہے, تو یہاں دیکھ لیں نیو کی آ رہا ہے. تو کی تو اس کا اپنا ورڈ ہے, مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کی ورڈ ہے اس کا, اور اس کا اپنا ورڈ ہے, اپنی ٹرم ہے. جس طرح ہر سائنس کی, ہر شعبے کی, ہر سبجیکٹ کی اپنی ٹرمز ہوتی ہیں, تو اس طرح رجسٹری ایڈیٹر میں یہ جو فولڈرز ہیں ان کی جو ٹرمز ہیں نا, ان کا جو نام ہے ان فولڈرز کا وہ کی ہے. سو آئی ایم شیور اب آپ کو اس چیز کی سمجھ آ گئی ہے کہ وائی آئی یوز ڈفرینٹ نیمز فار اونلی ون تھنگ. تو کوئی ایشو نہیں ہے, یہ چاروں نام اس کے لیے آپ ان میں سے کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں, ڈز ناٹ میٹر. سو آئی ایم شیور اس لیکچر میں آپ کو آپ کے کوشچنس کے بھی جواب مل رہے ہیں ساتھ ساتھ لیکچر ٹو لیکچر, اور اس کوشچن کی بھی آپ کو سمجھ آ گئی ہے جو کوشچن تھا. اور باقی جو میں نے یہ 3 ٹاسک پرفارم کروائے ہیں یہ بھی آپ پرفارم کریں, پریکٹیکل کریں, اور مجھے اس کے نتائج سے بھی آگاہ کریں. انشاءاللہ پھر نیکسٹ لیکچر میں ہم نیکسٹ فردر جو اس کے معاملات ہوں گے رجسٹری ایڈیٹر کے ان کو پرفارم کریں گے.